وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا. ہم کو یہاں سے طیبہ کی گلزار کی خوشبو آتی ہے. سوچ کے راستے میں کے تو سرکار کی خوشبو آتی ہے. آپ کے جاگانے والوں کے روشن چہرے ہوتے ہیں. آپ کے جانے والوں کے روشن چہرے ہوتے ہیں. آپ کے گھر گھر عاشق سے انوار کی خوشبو آتی ہے. سوچ کے راستے میں کے تو سرکار کی خوشبو آتی ہے. اور ذکر ہوا ہے جس پل بھی کسی اکمل و اطہر انسان کا ذکر ہوا ہے. جس پل بھی کسی اکمل و اطہر انسان کا ہم کو رسول عربی کے کردار کی خوشبو آتی ہے. سوچ کے راستے میں کے تو سرکار کی خوشبو آتی ہے. آپ کی مدحت کرنے والے عاصم زندہ رکھتے ہیں. آپ کی مدحت کرنے والے عاصم زندہ رکھتے ہیں. ان کی قبر سے نعتوں کے اشعار کی خوشبو آتی ہے. ان کی قبر سے نعتوں کے اشعار کی خوشبو آتی ہے. ہم کو یہاں
خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے، جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے، میری آواز وہاں پہنچی صبا سے پہلے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے محمد علی۔ میں تمام پارٹیسپینٹس جو بزم ادب میں تقاریر اور دیگر سیگمنٹس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ وہ ادھر اسٹیج کے دائیں طرف آ جائیں تاکہ کم وقت میں ان کو اسٹیج پر آنا ممکن ہو۔ باقی بچے اٹھ جاؤ نا یہاں سے، ان کو بیٹھنے دو۔ باقی بچے اٹھ جاؤ یہاں سے، اٹھ جاؤ۔ اب میں 10th B سے محمد طیب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محمد طیب 10th B۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب پرنسپل صاحب، اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی سعادت ملی ہے اس کا عنوان ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ جناب صدر علی وقار، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک کہاوت ہے جس کا مطلب ہے کہ انسان ضرورت کے مطابق نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے۔ انسان اپنی ضرورت کے مطابق نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا رہتا ہے۔ جناب صدر علی وقار، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، تمام مخلوقات میں سے افضل مخلوق بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور سمجھنے کی صلاحیت بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو شروع ہی سے آپ دیکھ سکتے ہیں، جناب صدر الوقار، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے بہت بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا تو آپ پہاڑوں کی غاروں میں رہا کرتے تھے، اور جب انسان نے بڑھتی ہوئی عوام کو دیکھا تو انسان نے ضرورت محسوس کی اور بہت سی فن تعمیر میں بہت سے اعلیٰ مقام قائم کیا، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج فن تعمیر میں اس قدر ترقی ہو چکی ہے کہ انسان کی عقل دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ اور شروع میں انسان جنگل میں شکار کر کے خوراک قائم کرتا تھا۔ جب انسان نے دیکھا کہ خوراک کی قلت ہونے لگی ہے تو انسان نے بہت سی خوراک ایجاد کی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج طرح طرح کے نئے اور لذت والے کھانے ایجاد ہوئے ہیں۔ اسی طرح جب انسان اس دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس قدر ترقی کر دیا کہ وہ آٹھویں دور میں داخل ہو گیا ہے، اور اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ آگے جو وقت آنے والا ہے اس میں انسان زمین کے بجائے چاند اور ستاروں میں رہے گا۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ انسان صبح کا ناشتہ زمین پر کرے گا اور شام کا ناشتہ ہماری درسگاہ میں یہ جو استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی
ایک ٹاپک دیا استاد کا مقام، کہتا سر میں کر کے لاؤں گا، دوسرے دن کر کے لایا اور آ کر کہتا سر میں نے نیٹ سے سرچ کیا. ونس اگین اس کے لیے کلیپنگ. اس کے بعد ایک اور ملٹی ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ محمد سلمان ول کم اینڈ ڈیلیور اسپیچ. محترم جناب صاحب، اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے مساوات اور برابری. جناب صدر، کسی معاشرے کی بقا و ترقی کے لیے مساوات اور برابری کا ہونا بہت ضروری ہے. کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک قانون کی نظر میں سب برابر نہ ہو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اے لوگوں اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرو جس سے تمہیں ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ مساوات کے اصولوں پر بسر فرمائی اور اپنے اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی یہی تلقین فرمائی. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے. تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں. فضیلت صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے. ہمیں بھی اپنے معاشرے میں مساوات اور برابری کو فروغ دینا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ اسلامی عدل و انصاف کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے عمل کریں تاکہ معاشرے کے تمام افراد کو ان کے حقوق حاصل ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Salman Vara, well disciplined or well organized manager है. He is a very nice student. شاذیب ابھی آئے گا اور آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرے گا. میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، زمین و کن سے ہو گیا جس نے زمین و زمن. محترم جناب پرنسپل صاحب، معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے معاشرے میں اساتذہ کا احترام. میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک مجھے معلم بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک پیمبرانہ پیشہ ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس پیشے کا احترام کریں. ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کے 3 باپ ہیں، والد، سسر اور استاد. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا وہ میرا استاد ہے اور میں اس کا احترام کرتا ہوں. ماں باپ اور استاد ہیں خدا کی رحمت، ماں باپ اور استاد ہیں خدا کی رحمت، ہے رب تو کن کی تمہارے حق میں بہتر. ہمارے معاشرے میں اساتذہ کا ایک اہم مقام ہے. ہر شخص اساتذہ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اگر آج کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پولیس والا ہے اور کوئی جج ہے تو اس کے پیچھے اساتذہ کا ہاتھ ہے. کیا کسی نے اوپ کہا ہے؟ میرا باپ مجھے زمین پر لایا اور میرا استاد مجھے زمین سے آسمان پر لے گیا. تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی. میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پر کرنا چاہتا ہوں. جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں. بس. اچھا، ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ سال کے موسم کتنے ہوتے ہیں. جی شروع. سونیا جی لسن، چلیں. سردی، گرمی، خزاں، بہار، سرد میرے کھاتے ہیں، گرمی میں خوب نہاتے ہیں، خزاں میں پتے جھڑتے ہیں، بہار میں پھول کھلتے ہیں.
سر جاوید صاحب کا بہت بہت شکریہ. اب میں ہائر سیکنڈری سے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے دعوت دوں گا 10th B سے محمد کیف اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرنسپل صاحب، اساتذہ کرام اور میرے مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سائنس کے کرشمے. جناب پرنسپل صاحب، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے. یہ اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائے کیونکہ اسے علم کی دولت سے نوازا ہے. سائنس علم ہی کا ایک شعبہ ہے. ہوائی جہاز سائنسی ایجاد کی ایک حیرت انگیز ایجاد ہے. ایک وقت تھا جب انسان بڑے حیرت سے پرندوں کو آسمانوں کے وسطوں میں پرواز کرتے دیکھتا تھا، لیکن آج وہ خود ان فضاؤں میں پرواز کر رہا ہے. اب مہینوں کا سفر گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں ہونے لگا. میرے عزیز دوستو، کمپیوٹر جدید ایجاد ہے. اس سے ہمارے اعداد و شمار کے حساب میں موزنہ طور پر ترقی ہوتی جا رہی ہے. میرے عزیز دوستو، اسی طرح ایک ایسے جنگی ہتھیار کا ایجاد ہو چکے ہیں جو دنیا کو نیست و نابود کر سکتے ہیں. میزائل، ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم جیسے ایجادات نے انسانیت کو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ بات ہے، یہاں کھڑا ہونا ہی بڑا مشکل ہے، لوگ بھی ٹانگیں کانپ جائیں تاکہ اس کے لیے بہت زبردست. آج کا یہ پروگرام، توجہ میری طرف ہے آپ کی، آج کا یہ پروگرام منفرد اس لیے ہے کہ یہ طلبہ، ان کو ہم نے تیاری نہیں کروائی. ان کو صرف ہم نے بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے تقریر کرنی ہے. انہوں نے بلکہ والنٹریلی اپنے نام دیے اور انہوں نے کہا کہ ہم تقریر میں حصہ لینا چاہتے ہیں. اور یہ جو ابھی محمد کیف آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، تو کل ہی انہوں نے مجھے اپنا نام دیا اور مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا سائنس کے کرشمہ یہ عنوان ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے. آج میں صبح اس سے پوچھ رہا تھا تو کہہ رہا تھا کہ میں نے سر زبان تقریر کرنی ہے. بہت کلیپنگ اس کے اس میں آپ کے سامنے بولنے اظہار کے لیے میں دعوت دوں گا ابو ہریرہ کو. ابو ہریرہ آئیں اور اپنے خیالات ہائی سیکشن کے جو پٹواری شعر پڑھنا چاہتے ہیں، بشارت صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ کچھ پٹواری شعر پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ ادھر اسٹیج کے دائیں طرف آ جائیں تاکہ ان کو بھی اسٹیج پر بلایا جائے. اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن ورفعنا لك ذکرک وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مرآت المؤمن صدق اللہ مولانا العظیم. اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے نام کی انتہا نہیں. وحدت سے برے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے.
وحدت سے برے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے، ہر دور کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر دور کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے۔ بولے جو زمین پر کبھی عمر نبی کے، بولے جو زمین پر کبھی عمر نبی کے، قرآن سے احکام بناتا تو ہے۔ چونکہ آج میرا موضوع اور ہے، شعر آ گیا تو ایک دو باتیں کر کے اپنے موضوع کی طرف جاتا ہوں کہ بولے جو زمین پر کبھی عمر نبی کے، قرآن سے احکام بناتا تو ہے۔ پیارے آقا جا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، مقام ابراہیم پر پہنچے، پیارے آقا آگے نکل گئے، حضرت عمر رک گئے، کہا عمر آگے کیوں نہیں آتے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یہاں پر 2 نفل پڑھنے کا جی چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی تو میرا بھی چاہتا ہے، لیکن میں وہ کرتا ہوں جس کا حکم مجھے اللہ دیتا ہے۔ اللہ نے کہا جبریل دوڑ کے جا، پیارے آقا کو کہہ جو عمر کا جی چاہ رہا ہے وہ میرا بھی جی چاہ رہا ہے۔ آج نہیں 1000 سال آنے والے طواف کرنے والے جب تک مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا نہیں کریں گے میں طواف قبول نہیں کروں گا۔ بولے جو زمین پر کبھی عمر نبی کے، قرآن سے احکام بناتا تو ہے۔ حضرت عائشہ پر جب تہمت لگی تو پیارے آقا نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر تیری کیا رائے ہے؟ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میری تو بیٹی ہے آقا، جو آپ کی رائے ہے وہ میری سر آنکھوں پر۔ آپ نے حضرت عثمان سے پوچھا، حضرت عثمان نے کہا مجھے باقی تو پتہ نہیں، لیکن ہاں اتنا پتہ ہے ایک دفعہ آپ مسجد کے اندر آئے، آپ کے جوتے کے ساتھ غلاظت لگی ہوئی تھی، تھوک لگا ہوا تھا، آپ نے جوتا اتارا، جبریل امی آگے کہنے لگے محبوب اللہ نے کہا ہے یہ جوتا آپ نہیں پہنیں گے، تو جو اللہ آپ کو تھوک لگا جوتا پہننا پسند نہیں کرتا وہ آپ کے بستر پر ناپاک بیوی کس طرح لا سکتا ہے؟ اتنی دیر میں حضرت عمر آگے، آپ نے پوچھا عمر تیری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیجئے۔ پیارے آقا کہتے ہیں عمر پوچھو، تو حضرت عمر کہتے ہیں نکاح کا مشورہ میں نے دیا تھا؟ آقا نے کہا نہیں۔ ابو بکر نے دیا تھا؟ کہا نہیں۔ عثمان نے دیا تھا؟ کہا نہیں۔ علی نے دیا تھا؟ کہا نہیں۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ پہلے یہ بتائیں آپ کو نکاح کا مشورہ کس نے دیا؟ پیارے آقا بیٹھے تھے، اٹھ گئے، کہا عمر مشورہ تو اللہ نے، نکاح تو اللہ نے کرایا۔ تو حضرت عمر نے تلوار کو نیام سے نکال لیا، کہا عمر اب کیا کرنے لگے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے اب عمر جانے اور بھونکنے والے جانے۔ اللہ نے کہا جبریل دوڑ کے جا۔ حضرت جبریل کہتے ہیں اللہ آیت دے جاؤں گا۔ اللہ نے کہا آیت کو چھوڑ، دوڑ کے جا، عمر کی ریکارڈنگ کر کے لا، میں قرآن بنا کر نازل کروں گا۔ بولے جو زمین پر کبھی عمر نبی کے، قرآن سے احکام بناتا تو ہے۔ بعد الحمد و ثنا جناب پرنسپل حضرات اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ سازن۔ علامہ اقبال اس شعر میں مرد مومن اور آئینہ کی ایک مثال دیتے ہیں کہ آئینہ جب سالم ہوتا ہے تو اس میں ایک تصویر نظر آتی ہے، جب نیچے گر کر ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے جتنے ٹکڑے ہوتے ہیں اتنی تصویریں اس کے اندر نظر آتی ہیں، تو اس کا مصور خوش ہوتا ہے کہ میرے شاہکار میں اتنی تصویریں نظر آتی ہیں۔ یہی مثال ہے مرد مومن کی، جب وہ زندہ ہوتا ہے تو وہ ایک تصویر کے اندر ہوتا ہے، اور جب حق کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس کے جتنے ٹکڑے ہوتے ہیں اتنی تصویریں نظر آتی ہیں۔ اور آئینے کے اندر ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آئینہ سچ بتاتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر آپ کے چہرے پر ایک دل ہے تو وہ ایک ہی بتائے گا، دو نہیں بتائے گا۔ اگر آپ خوبصورت ہے وہ خوبصورت ہی بولے گا۔ تو آئینے کے اندر ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ پیٹ پیچھے بات نہیں کرتا، وہ جو بات کرتا ہے منہ پر کرتا ہے، کیونکہ آئینے میں تو بندہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، نظر آتا ہے، آئینہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ تو میں کہنے یہ جا رہا ہوں کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں آج ہر بندہ ہر بات میں جھوٹ بولتا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا ایک سینے کے اندر 2 چیزیں نہیں آ سکتی، جھوٹ آئے گا ایمان نکل جائے گا، ایمان آئے گا جھوٹ نکل جائے گا۔ میں نے حدیث بیان کی، پیارے آقا نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولیں، کسی کی غیبت نہ کریں، جو بات کرے منہ پر کرے، سچی بات کرے۔
تو شاعر لکھتا ہے یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا. آری دو باتیں عرض کر کے اللہ کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ جو کاف ہے یہ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے لگایا ہے. السلام علیکہ. اللہ فرماتا ہے نبی سلام تیرے لیے. ورفعنا لکا ذکرک, ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا لکا تیرے لیے. یہ جو آگے ہے لکا ذکرک والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. میں نے کہا اللہ محبوب کے لیے اتنا پیارا جملہ. اللہ کہتا ہے میرے محبوب کو بھی دیکھ. میں نے کہا اللہ کہاں دیکھوں؟ اللہ کہتا ہے میدان عرفات کے اندر دیکھ. میرا محبوب آتا ہے جوتے اتار دیتا ہے, کپڑے اتار کے چادریں اوڑھ لیتا ہے, امامہ اتار کے سرفے کھول دیتا ہے. کہتا ہے اللہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک. اللہ کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر. یا بھی اللہ نے کاف کا استعمال کیا ہے. اللہ کہتا ہے یہ جس آیت کے اندر کاف آتا ہے یہ خاص طور پر اپنے محبوب کے لیے. میں وہ رفقتیں تیرے لیے, برکتیں تیرے لیے, رحمتیں تیرے لیے. اللہ کہتا ہے انا اعطیناک. میں نے کہا اللہ اتنا پیارا جملہ پیارے آقا کے لیے. تو اللہ کہتا ہے میرے محبوب کو بھی دیکھ. میں نے آقا کو دیکھا, آقا ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک. تو میں نے کہا بس میں سمجھ گیا. اس نے کہا تیرے لیے, تو نے کہا تیرے لیے. کبھی کبھی اللہ اپنے قانون بدل دیتا ہے. اللہ کہتا ہے محبوب تو کہے گا نا پتھر بور پڑے بلوا دوں گا. تو کہے گا ابو جہل کے ہاتھوں پہ کنکریاں بول پڑے بلوا دوں گا. تو کہے گا نا قبلہ تبدیل ہو جائے کروا دوں گا. تو کہے گا نا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے کروا دوں گا. محبوب تو کہے گا نا عمر مل جائے دے دوں گا. تھا کس کا یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم. تھا کس کا یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم عرش پہ جائے گا معراج کا دولہا ہوگا. تھا کس کا یقین کہ حلیمہ کی یہ دودی کا یقین عرش پہ جائے گا, عرش پہ جائے گا معراج کا دولہا ہوگا. آئیں گے شفاعت کے لیے جب حشر میں حضور, آئیں گے شفاعت کے لیے جب حشر میں حضور. اس حشر میں ایک اور ہی کچھ حشر سا برپا ہوگا. اس حشر میں ایک اور ہی کچھ حشر سا برپا ہوگا. اس لیے جنت میں ابد تک ہے عاجز, اس لیے جنت میں ابد تک ہے عاجز. اس نے حجرہ عائشہ کا کہیں خواب سا دیکھا ہوگا, اس نے حجرہ عائشہ کا کہیں خواب سا دیکھا ہوگا. آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے, چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا. آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے, چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا. مسجد ہو کے محراب منبر ہو مصلی, چاروں میں نظر آتا ہے تیرے نام کا چرچا. موجوں کی روانی ہو تلاتم بحر میں, موجوں کی روانی ہو تلاتم ہو دہر میں, ہم کو دکھتا ہے تیرے نام کا چرچا ہے. خاموش کناروں پہ تیرے نام کا چرچا ہے. سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمتو تعالی ہمارا نبی, جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے, وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی, جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے حجل, کیا ہنسی خوبتر ہے نظارہ ہمارا نبی. عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو, یہ سارے کا سارا ہمارا نبی. الفاظ سے آیتیں, آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی, جس کو قرآن میں واللیل رب نے کہا زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی. آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی, پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی. کون نبی؟ الف سے لو انسان نبی, باشے کامل برہان نبی, داشے تنویر کی جان نبی, شاسے سکلین کی شان نبی, ہر مستی باد کا راز نبی, جیم سے پاک جواز نبی, مقدور نبی, تقدیر نبی.
نبی، ہاشے حق کی تصویر نبی، ہاشے ختم الرسل نبی، حالت کا شہکار نبی، بہکر حسن جمال نبی، راسے ہے رہبر ہر حال نبی، راسے ہے زاہد بھی نبی، بے بدل نبی، بے مثل نبی، میرا سین سے ہے ساقی بھی نبی، سچا سچا کافی بھی نبی، شین سے ہے شافی بھی نبی، ساتھ سے زادی کا ذکر نبی، ساتھ سے زامن فکر نبی، تاسے طرفین میں نور نبی، ساسے پر نور ظہور نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، آئین سے ہے انکات نبی، غین سے ہے غنی بھی نبی، میرا فیض فضل ربی بھی نبی، ہے کاف سے قبلہ نبی نبی، ہے کاف سے کعبہ نبی نبی، تر نام سے پوچھو کیا ہے نبی، لو لاکھ کی پاک فضا ہے نبی، میم سے محمد پاک نبی، نون سے نور خدا بھی نبی، یا ذکر اللہ اصحاب نبی، ایمان نبی کی کان نبی، سلطان نبی میری جان نبی، ایمان نبی کی کان نبی، سلطان نبی میری جان نبی، کونین نبی کے قدموں میں، ہر عین نبی کے قدموں میں، شکلین نبی کے قدموں میں، طرفین نبی کے قدموں میں، توقیر نبی کے قدموں میں، ہر پیر نبی کے قدموں میں، عزت بھی نبی، عظمت بھی نبی، شوکت بھی نبی، رفعت بھی نبی، رحمان کی ہے سوغات نبی، بن بادل کے برسات نبی، رحمان کی ہے سوغات نبی، بن بادل کے برسات نبی، زہرا کا بابا نبی نبی، کعبے کا جومر نبی نبی، ہے ابر کرم میں نبی نبی، سلوات سلاد میں نبی نبی، ہجرت کی رات میں نبی نبی، ہر سچی بات میں نبی نبی، نبیوں کا پیارا نبی نبی، میری آنکھ کا تارا نبی نبی، تو دین سے باہر جو کر لے، تو دین سے باہر جو کر لے، لیکن سن ہے دین کے اندر نبی نبی۔ آخری حدیث بیان کر کے اس کے بعد اجازت چاہوں گا کہ ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی امت کے اندر شرابی ہو سکتا ہے، شراب پی سکتا آپ کو امتی؟ پیارے آقا نے فرمایا پی سکتا ہے۔ ساری صحابہ نے کتنے پوچھے، آقا نے کہا ہو سکتا ہے، لیکن جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کا امتی جھوٹ بول سکتا ہے تو پیارے آقا نے کہا میرا امتی جھوٹ نہیں بول سکتا، یعنی کہ پیارے آقا نے کہا میرا امتی جو ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے بچنے کی، کسی کی غیبت نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ۔ قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، ہے چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ یہ تھے ابو ہریرہ جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اب میں آپ کے سامنے خیالات کے اظہار کے لیے دعوت دوں گا 10th A سے سائم قیوم۔ آپ کو معلوم ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے اسکول میں اسٹوڈنٹس کونسل کے الیکشن ہوئے تھے، جس میں صدر کے لیے ان کا انتخاب ہوا تھا۔ اب میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سائم قیوم۔ جناب محترم پرنسپل صاحب، عزیز اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گزشتہ گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے آپ کے اسکول میں اسٹوڈنٹ کونسلز کے الیکشن ہوئے تھے، تو اس میں آپ لوگوں نے ہماری ٹیم کا بھرپور ساتھ دیا اور ہم نے یہ مقابلے کو جیتا تھا۔ تو اسی سلسلے میں بطور صدر کونسل آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنا چاہوں گا کہ جیسے جانتے ہیں کہ ابھی ہمارے اسکول میں اسکاؤٹس بھی بنے ہیں، تو ان کا کام بھی آپ کے مسئلوں کا یا ان کو پریشانی ہے آپ کو تو ان کو حل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ہم بھی آپ کے مسئلوں اور پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ تو میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو کسی دوسرے اسٹوڈنٹ سے کوئی مسئلہ ہے، اگر کلاس میں وہ اس سے لڑتے ہیں یا کوئی اس کو پریشانی ہے تو وہ ہمیں آگاہ کرے، ہم اس کے مسئلے کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ دوسرا یہ کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو پڑھائی میں یا پڑھائی کے سلسلے میں کوئی بکس، نوٹ بکس یا اس چیزوں سے کسی بھی ان سلسلے میں کسی بھی چیز کا کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں آگاہ کرے، ہم اس کا مدد کریں گے۔ یہ کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ اگر کوئی طالب علم منفی سرگرمیوں میں ملوث ہے تو ہم گزارش ہے کہ آپ ہمیں فوراً آگاہ کریں تاکہ ہم اس کو روکنے میں آپ کا بھرپور ساتھ دے سکیں۔ اور یہ کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ کلاس میں ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہا ہے، آپ سے لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے اور آپ کسی بھی مسئلے یا پریشانی کی وجہ سے اپنے ٹیچر کو نہیں بتا سکتے، تو آپ
اس کو ہم سے شیئر کریں گے تو ہم آپ اس بچے کو روکنے میں یا اس کو مطلب اس کو روکنے میں آپ کی بھرپور مدد کریں گے. مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ یا پریشانی ہے تو ہم سے شیئر کریں گے. ایز اے فرینڈ اور آپ کے بھائی کے طور پہ ہم آپ کو آپ کے مسئلوں کو حل کریں گے. تھینک یو سو مچ. یہ تھے سعیم قیوم جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. دلوں کے حوالے سے آپ کے سامنے چند چیدہ نکات رکھ رہے تھے. اب میں سر تبارک حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے لکھے ہوئے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم و مکرم جناب پرنسپل صاحب، اساتذہ کرام، عزیز بچوں، السلام علیکم. میں زیادہ وقت آپ کے درمیان حائل نہیں ہوں گا. ایک حمد کا اور ایک نعت کا اور چند ایک جو ہے وہ حقائق کو میں نے یہ اپنی زبان میں تحریر کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر اجازت چاہوں گا. تو سب سے پہلے میں حمد پیش کروں گا کہ تیرے کرم دا کوئی نہیں شمار ربا، بیر رحمت دا بے قرار لنگے. تیرے کرم دا کوئی نہیں شمار ربا، بیر رحمت دا بے قرار لنگے. تکیا رحمت تو تھا نہیں کوئی خالی، جتو جتو بھی کوئی انسان لنگے. مقدہ نہیں تیرا احسان ایک بھی، سوچ سوچ کے قدردان لنگے. کراں کیویں میں تیری تعریف منظر، لب عاجز تے عقل حیران لنگے. پھولیا مکے دے باغ وچ پھول ایسا، یہ نعت میں پیش کرنی ہے. پھولیا مکے دے باغ وچ پھول ایسا، خوشبو جس دی دنیا وچ مہک رہی ہے. تکیا کسے نہیں گلے رنگین ایسا، جس دی یاد وچ بلبل پہ چہک رہی ہے. بڑی قسمت مالک ہے او ٹالی، لگا پھول تے خوشی نہ لہک رہی ہے. باہو دور منظر کوئی کوک رہی ہے، تکن پھول کوئل کوئی سہک رہی ہے. اب میں نے نماز کے بارے میں ایک شعر لکھا ہے کہ بعد مرن نے بے نمازیاں تے، بعد مرن نے بے نمازیاں تے بڑا خوف مصیبت وبال ہو سی. بعد مرن نے بے اس میں نبی جو سنے نہ پڑے درود منظر، کرم کرن بدعاں اس لئی ایسے ملائکہ نے. اب میں نے آخری شعر جو آپ سے پیش کرنا ہے اس میں نے یہ منظر کشی کی ہے کہ دوسری بھی لیا. ہر آدمی نیک اتوار اچھی طبیعت کا ہو سکتا ہے اگر ان باتوں پہ عمل کرے تو. اچھا ٹھیک. سارے لوگ بے نیک اتوار آندے جے کد اوپر جہالت نہ اڑی جاندے. سارے لوگ بے نیک اتوار آندے جے کد اوپر جہالت نہ اڑی جاندے. آندے دنیا دے جے کد ریس کوئی نہ خوش کسے نو دیکھ نہ سڑی جاندے. آندے دنیا دے جے کد ریس کوئی نہ خوش کسے نو دیکھ نہ سڑی جاندے. زائد دین وچ آندے وکیل کوئی نہ وچ ریاکاری جے ناڑی جاندے. سن دے دوسرے دی آمدن گوش منظر اپنی رائے دے اتے نہ چڑی جاندے. فما علیہ بلاغ ہو گئی. کون ہے؟ اوکے، آپ کی توجہ میری طرف ہے. پٹواری شعر پڑھنے والے اسٹوڈنٹس یہاں پہ موجود ہیں. اچھا، آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے. بیٹھ جاؤ. آپ کو پتہ ہے کہ کل جب مختصر پیغام اسمبلی میں تبارک صاحب آپ کو دے رہے تھے تو وہاں پہ انہوں نے ذکر کیا تھا کہ آج کا دن ہے غازی علم الدین کی شہادت کا. تو اس حوالے سے میں نے گزارش کی تھی سر آصف کیانی صاحب کی خدمت میں کہ وہ اس پر تفصیلاً آپ کے سامنے
اس واقعے کو پیش کریں گے. میں گزارش کروں گا سر آصف کیانی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم پرنسپل صاحب، میرے سٹاف فیلوز، عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے آج کے اس فنکشن کے حوالے سے اور اس کے تھوڑے سے اغراض و مقاصد، بیٹے آپ جس بے توجہی سے بیٹھے ہوتے ہیں تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے کہ آپ ایک وہ جو انٹرٹینمنٹ والا پہلو ہے وہ آتا ہے تو تھوڑا سا آپ میں ایک جذبہ سا پیدا ہوتا ہے. بیٹے یہ ایک خاص مقصد کے لیے دیکھیں، 2-3 موسٹلی کلاسز کے جو ترجمہ القرآن کے پیریڈ کو قربان کر کے یہ فنکشن منعقد کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. اور دوسرا بھی پیریڈ، تیسرا بھی شاید جن مضامین کا ہوتا ہے. تو ایک بات کو مد نظر رکھیں کہ اگر اتنے اچھے پیریڈز اساتذہ اپنا کام آپ کو پیریڈ میں پڑھا رہے ہوتے ہیں اور اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کا درس دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کو سمجھنے وہ جو ٹائم ہے آپ کو یہاں کمبائن کر کے یہاں اکٹھا کرتے ہیں، اس بات کا مقصد ہے کہ آپ کو بھی موقع ملے یہاں پر آ کر آپ اپنی کارکردگی پیش کریں گے جو آپ کو آپ کی آنے والی زندگی میں یہ چیزیں کام آئیں گی. کلاس میں تو آپ بچوں کے سامنے باتیں کرتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، لیکن آپ یہاں پر جب آپ آتے ہیں اتنے آڈینس کے سامنے، پورے اسکول کے سامنے بات کرتے ہیں، ہم نے پابندی نہیں لگائی ہوتی ہے بلکہ تمام بچوں کو موقع دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار یہاں آ کے کرتے ہیں. اس سے آپ کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کے اندر ایک کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے. اگر آپ اس کو یا یہاں جو تقاریر ہوتی ہیں اساتذہ اکرام واعظ و نصیحت کرتے ہیں، آپ اس کو ایسے ہی بیکار یہاں بیٹھ کے جی بس ٹھیک ہے پیریڈ ضائع ہو گئے جی 3-4 پیریڈ اور ہم جائیں گے 2 پیریڈ لگائیں گے جی جمعہ ہے جی چھٹی کر دیں گے، ایسے ہی نہیں. وہ میں شعر عموماً پڑھتا ہوں، تیری بندہ پروری ہے میرے دن گزر رکھے ہیں، نہ گلا دوستوں سے نہ شکایت زمانہ، بس ٹھیک ہے جی آئے اور یہاں سے چلے گئے. ایسا نہیں ہے، آپ کے اندر ایک تڑپ ہونی چاہیے کہ یار جمعہ کب آئے گا اور جمعہ کے دن جو یہاں باتیں ہوں گی ان پہ ہم عمل کریں گے. اب میں مختصر وقت کے لیے ہی کیونکہ کل کا دن تھا اس ٹاپک کو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا ڈسکس کرنے کی اجازت کروں گا، لیکن بیٹے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو بھی یہاں پر آپ کے دوست یہاں آتے ہیں بیان کرنے کے لیے تو ان تمام باتوں کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے. اگر ہم مقصد کے اصول کے طرف نہیں جا رہے ہوتے ہیں، تقریر کر دینا اور آپ کا سن لینا ہی کافی نہیں ہے. تقریر کرنے والا اور آپ کا سننے والوں پہ لاگو ہے یہ بات کہ آپ لوگ عمل کر کے اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. یوں تو تمام بچوں کے لیے بالعموم اور بالخصوص جو بیٹا اوریرا تھا اس کے لیے آپ ایک دفعہ بھرپور کلیپنگ کر دیں تاکہ میں اپنی اور اوریرا نے تو سمجھ لیں کہ وہ جب بولتا ہے تو میلہ لوٹ لیتا ہے اور ماشاءاللہ اپنی زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مداثرہ بیان کر رہا ہوتا ہے. تو میں آپ کے سامنے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کر کے آج کے موضوع میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. قال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. محترم پرنسپل صاحب، میں آج کا یہ جو حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرنے کی جسارت کی ہے، اگر ہم تاریخ کے آئینے کی طرف دیکھتے ہیں تو مجھے وہ مجلس نظر آ رہی ہے جب آپ کے جد امجد عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ مقرر تھے اور
غازی علمدین نوجوان اپنے باپ کے ساتھ اس مجلس میں سن رہا تھا، اور اس مجلس کا مدعا جو تھا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی حدیث پاک پڑھی تھی ان کے سامنے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. تو وہ جو جذبہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے وہ جو نبی پاک صاحب الاولاق کی جو حدیث پاک کا جو بیان کیا، یوں تو ایک نوجوان آپ کی عمر جیسا غازی علمدین کی عمر 18-19 سال بتائی جاتی ہے، اور وہ کوئی خاص کسی مدرسے سے پڑھا بھی نہیں تھا، ایسے ہی علماء کی مجالس میں جایا کرتا تھا، اور ایک بہت ہی زبردست عالم گزرے ہیں جن کا تعلق ہمارے پرنسپل صاحب کی جد عام سے ہے. یہ بھی ہمارے لیے آنر ہے، اور یہ جو بات ہمارے سامنے کرتے ہیں تو ہمیں بھی اسی نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ آل رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے. میرا بولنا اور ان کے بولنے میں کافی فرق ہے. فرق یہ ہے، میں ایک بات کر رہا ہوتا ہوں تو ڈیفینیٹلی آپ پہ فرض ہے کہ اس کو سننا، لیکن ان کے احترام میں ان کی باتوں کو ماننا ہم تمام لوگوں کے اوپر فرض عین ہو جاتا ہے، چونکہ ان کا مقام و مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے ان کی. تو عطا اللہ شاہ بخاری نے جب یہ حدیث پاک بیان کی، مجلس کے اندر وہ نوجوان لڑکا بھی بیٹھا ہوا تھا غازی علمدین، اور ان دنوں میں واشے بھوپال ایک ایڈیٹر تھا ایک اخبار کا، اس نے ان دنوں میں کسی اور بندے نے تاریخ بتاتی ہے کہ ایک ہندو تھا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے اوپر مختلف عنوانات کے کتابچے اس نے شائع کیے ہیں، کتابچے لکھے ہیں، لیکن شائع کرنے کی جرت کسی کو نہیں ہو رہی تھی. تو وہ جو اخبار کا ایڈیٹر تھا بھوپال، اس کو جرت ہو گئی تو اس نے اپنے اخبار کے اندر، اپنے جریدے کے اندر وہ عنوان، نعوذ باللہ میں اس عنوان کو یہاں بیان ہی نہیں کرنا چاہتا، تو ایک عنوان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے اوپر مبنی تھا، اس نے اپنے جریدے کے اندر اس کو لکھا. تو پورے ہندوستان کے اندر آگ سی بھڑک اٹھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پوشاک تھے، جو عاشق رسول تھے، ان کے چونکہ دیکھیں نا، جب عام طور پر ہم اپنی بات کرتے ہیں سارے اس بات کو دل سے لیں، اپنے انداز سے لیں. جب کوئی بندہ کسی بندے کو کوئی اللہ نہ کرے کوئی گالی وغیرہ دے دے تو ہم درگزر کر دیتے ہیں یا لڑائی جھگڑا ہوگا، ایسا ہوگا. خدا نہ خواستہ اگر کسی کے باپ کو بھی کوئی برا بلا کہہ دے تب بھی بہت سے جو صبر والے لوگ ہیں وہ بھی برداشت کا دامن ان کے ہاتھ سے نہیں جاتا، وہ بھی برداشت کر لیتے ہیں. لیکن جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو تمام رشتے ہیں اپنی ماں باپ عزیز و اقارب و والد کی والناس اجمعین، یعنی کہ تمام رشتوں تمام لوگوں سے زیادہ عزیز ترین نہ چاہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. آج اگر ہم اس چیز کا بھی ہم جائزہ لیں تو بے شک بہت سی خرابیاں ہیں معاشرے کے اندر، بے شک ہم میں سے بے نمازی بھی موجود ہیں، بے شک غیبت کرنے والے بھی موجود ہیں، بے شک اور بھی معاشرتی برائیوں میں ہم مبتلا ہیں، لیکن ایمان کے تقاضے کی ایک شک پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی ذاتی طور پر برا بلا کہہ دے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہ لے، لیکن یہ ایمان کی نشانی ہے کہ آج بھی اگر میرے آقا کے خلاف کوئی بات کرے تو گردنیں کٹی جا رہی ہیں، کٹتی رہیں گی اور کاٹنے والے کھڑے ہوتے رہیں گے. آج بھی آپ کے سامنے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا کوئی ایک لفظ بھی بیان کر دے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم وہ جو زبانیں جو سرکار دو عالم کے مخالف میں اٹھ رہی ہیں، وہ جو حاکم بنائے جا رہے ہیں، ہم زبانیں کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، گردنیں کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. ایمان کا تقاضا سکھایا کس نے ہے؟ ہمیں نبی پاک صاحب الاولاق نے سکھایا ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جو عطا اللہ شاہ بخاری بیان کر رہے تھے اسٹیج پہ، اور غازی علمدین کو ایک غیرت اجاگر ہوئی.
انہوں نے فرمایا کہ کون ہے جو گستاخ کا آج مقابلہ کر سکے. ایسی گستاخی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی ہے. تو وہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا, علماء کی جوتیاں اٹھانے والا تھا, مجالس میں تو جایا کرتا تھا, اور وہ بھی سید زادوں کی مجالس میں جایا کرتا تھا. تو جب اس نے اپنے دل میں ٹھان لیا کہ یہ اتنا بڑا مجمع ہے, اور ہمارے استاد محترم عطا اللہ شاہ بہاری کہہ رہے ہیں کہ اس گستاخ کا سر کاٹنے کے لیے کون تیار ہے, تو غازی علم دین اور اس کا ایک دوست تھا, شیدہ نام تھا اس کا, تو ان دونوں نے یہ ٹھان لیا جی کہ ہم نے اس کی گردن اڑانی ہے, دونوں نے اس کی گردن اڑانی ہے. الغرض وہ دو بڑے جگری دوست تھے, ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں چھپایا کرتے تھے. اب ان کے درمیان ایک مکالمہ سا تھا کہ ایک شرط سی لگ گئی تھی کہ اب اس کو قتل کس نے کرنا ہے. اب اس شیدے اور غازی علم دین کے درمیان ایک بڑا جھگڑا سا پیدا ہو گیا. وہ جھگڑا یہ تھا کہ ایک کہتا تھا میں نے اس کو قتل کرنا ہے, دوسرا کہہ رہا تھا میں نے اس کو قتل کرنا ہے. اب فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. جب فیصلہ نہیں ہوا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم ایسا کرتے ہیں, دوست تھے آپس میں, محبت و پیار کا رشتہ ان کے درمیان تھا, لیکن نبی کے گستاخ کو قتل کرنے کے لیے دوستی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ نہیں جی میں نے ہی قتل کرنا تھا. الغرض ان درمیان میں یہ طے پایا کہ قرآن اندازی کرتے ہیں, جس کے نام کا قرآن نکلے گا وہی اس کو قتل کرے گا. پہلی دفعہ قرآن اندازی انہوں نے کی تو غازی علم دین کا نام آ گیا. شیدے نے کہا جی نہیں ایسی بات نہیں ہے, ہم پھر کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ جی میرا نام آئے گا یا نہیں آئے گا. جب دوسری دفعہ بھی انہوں نے قرآن اندازی کی تو بھی غازی علم دین کا نام آیا. الغرض پھر بھی شیدے کے اندر بھی وہ تڑپ تھی, وہ محبت تھی, وہ الفت تھی, وہ بھی چاہتا تھا کہ میں قتل کروں اس گستاخ کا. لیکن جب تیسری دفعہ کیا تو بھی غازی علم دین کا نام آ گیا. الغرض بہت طویل سا واقعہ ہے, میں مختصر آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں اور واقعے کے غرض و غائد کی طرف اسپیشلی آنا چاہوں گا. الغرض اس نے چاقو لیا, دکان کے اندر گیا, کس طرح گیا اس نے پیش کیا, اس کا ایک ہی چھرے سے وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا. مقدمہ چلا, گواہیاں غازی علم دین کے مخالف میں جو پڑھنی تھی وہ پڑھ گئی, سارا کچھ ہوا. تو میں آپ کے سامنے چونکہ غرض و غائد اور اس کی شان بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوں. واقعہ تو بہت طویل ہے, عدالت میں کیس چلا, لوور کورٹ میں چلا, ہائی کورٹ میں گیا, پھر اس کے بعد اس کو تبدیل کر دیا گیا. پورے چونکہ ہندوستان میں آگ سی بھڑک ہوئی اور اس مقدمے کی جو پہلو کو اجاگر کرنے والے تھے اور اس کی پیروی کرنے والے تھے بڑے بڑے علماء محدثین بھی اکٹھے ہو گئے. پیر جماعت علی شاہ صاحب جیسے لوگ وہ بھی اس کے اندر انوالو ہو گئے. مولانا ظفر علی خان, ڈاکٹر علامہ محمد اقبال قلندر لاہور, انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اس کیس کو ایسے نہیں جانے دینا ہے. اور ہندوستان کے سب سے بڑے وکیل جناب بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقدمے کی پیروی کی. انہوں نے تاریخ میں دو طرح کی بات لکھی ہوئی ہے کہ بعض دفعہ ایک طرف یہ کہتے ہیں جی کہ قائد اعظم نے کہا جی کہ اپنے بیان سے مکر جاؤ میں تمہیں بچا لوں گا, لیکن یہ بھی بات بعض روایات لکھتی ہیں کہ ایسا نہیں ہے, قائد اعظم نے ایسا نہیں کہا تھا, یہ بھی ان کے اوپر بدان لگایا جا رہا ہے. بہرحال غازی علم دین اپنے کیے پہ شرمندہ نہیں تھا. وہ کہتا تھا میں نے کام ہی تو اتنا اچھا کیا ہے, وہ گستاخ کو قتل کر کے کام ہی اتنا اچھا کیا ہے, آج میں اپنی جان بچا لوں تو کل قیامت والے دن سرکار کو کیا منہ دکھاؤں گا. تو روایات میں موتیف آتا ہے کہ زندان میں اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, انبیاء کی زیارت ہوئی, اولیاء کی زیارت ہوئی. واقعہ بہت طویل ہے. بیٹے ایک بات میں آپ کے گوش گزار کا دینا چاہتا ہوں کہ انگریز سرکار نے ڈر کے اسے پہلے تو میاں والی میں تدفین اس کی ہو گئی ہے, اور اس کے بعد علامہ اقبال نے اور مولانا ظفر علی خان اور بہت سے حفاظ علماء نے انگریز سرکار کو گارنٹی دی جی کہ ہوگا کچھ نہیں, آپ اس کی نصیحت کی, چونکہ نصیحت کی تھی کہ اس کی نصیحت کے مطابق. ہاں نصیحت کا مجھے ایک بات یاد آ گیا, میں شاہ صاحب اس کی نصیحت پڑھ رہا تھا, غازی علم دین کی نصیحت میں ایک بات بہت پیاری لکھی ہوئی ہے. اس نصیحت کے پہلے اور آگے جو سٹارٹنگ میں لکھا تھا کہ اے میرے خاندان والو, اس بات پہ گمان نہ کرنا کہ غازی علم دین کی وجہ سے تم جنت میں چلے جاؤ گے.
یہ غازی علمدین کی نصیحت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، بیٹے یہ آپ لوگوں کے لیے اور میرے لیے نصیحت ہے۔ اے میرے خاندان والو، اس بات پہ اترانا نہیں کہ تم غازی علمدین کے خاندان کے لوگ ہو۔ اطراعت کس چیز کی ہونی چاہیے؟ اپنے اعمال کی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے اعمال آپ کو جنت کی طرف لے کے جائیں تو جائیں گے، غازی علمدین کے ساتھ نسبت آپ کو نہیں لے کے جائے گی۔ تو یہ اس کی نصیحت کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ بہرحال نسبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ آپ کا، ہاں آج بھی ہم اس نسبت پہ فخر کرتے ہیں کہ گستاخ رسول کو قتل کرنے والے کے ساتھ ہماری دلی وابستگی ہے، اس کے قدموں کے پیچھے پیچھے چلیں گے، اس کے کیے کی طرف ہم چلتے جائیں گے تو ہمارے لیے بھی کامیابی ہے۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے شان کتنی عطا فرمائی ہے۔ شان وکیل دیکھیں، ہندوستان کا نئی تاریخ کا سب سے بڑا وکیل، اس کا کیس لڑ رہا ہے۔ اگر لحد میں اتارنے کی بات کریں تو عظیم ترین قلندر لاہور اور پیر جماعت علی شاہ صاحب جیسے لوگ ان کو تدفین کے لیے اس کو حاضر ہیں۔ یہ اتنی بڑی شان ملتی کس وجہ سے ہے؟ ملی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی اور پکی وابستگی کی وجہ سے۔ تو وہ ایک فقرہ جو تاریخ میں بہت مشہور ہے، جب علامہ اقبال اس کو قبر سے، سب سے آخری بندے تھے جو قبر سے باہر نکلے لاہور میں، جب ان کو تدفین کی گئی تو علامہ اقبال نے جب باہر نکلے تو پیر جماعت علی شاہ صاحب کو کہتے ہیں پنجابی میں کہا جی کہ اسی تے ایسے ہی لکھتے رہے، باتیں کرتے رہے، وہ جو ترکھانہ دا پتر ہے نا وہ بازی لے گیا۔ مانا یہ ہے کہ وہ جو قلندر اعظم جیسے لوگ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی زبان سے یہ سوچیں، یہ الفاظ نکل رہے جی کہ ہم تو لکھتے ہی رہ گئے، ہم تو باتیں ہی کرتے رہ گئے، وہ جو ترکھانہ کا بیٹا ہے نا وہ بازی لے گیا۔ اب دیکھیں کہ کتنی بڑی شان کی بات ہے، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جیسے لوگ، پیر جماعت علی شاہ صاحب جیسے لوگ وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ اور پیر جماعت علی شاہ صاحب کی ایک بات، جب وہ ان کی میت پڑی تھی نا تو آپ اندازہ کریں آل رسول سے ہونے کے باوجود جب وہ چہرہ ان کے اٹھانے لگے نا کہ جی پیر صاحب آگے ہیں اس کی زیارت کرنے کے لیے، انہوں نے فرمایا چہرہ نہ اس کا اٹھاؤ، اس کا چہرہ قربان ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، میرے نانا کے لیے اس کا چہرہ قربان ہوا ہے، اور اس کے قدموں کو اٹھاؤ، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ شان دیکھیں غازی علمدین کی کتنی بلند ہو گئی ہے۔ ایسے علماء لوگ، ایسے مفکرین، محدثین، وہ لوگ آپ کی زیارت کے لیے تڑپ اٹھے ہیں۔ میں ان کے جنازے کا ایک سین آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ ایٹ دیٹ ٹائم یہ 31 اکتوبر 1929 کو جب اس کی شہادت کا یہ دن ہے، کل والا جو دن گزرا ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ آپ اندازہ کریں اس دور میں لاہور کی کل آبادی، تاریخ میں لکھی ہے یہ بات کہ کل آبادی 3 لاکھ کی تھی، اور اندازہ کریں کہ اس وقت غازی علمدین کا جنازہ پڑھنے کے لیے 5.25 لاکھ لوگ اکٹھے ہوئے تھے۔ مونا یہ ہے کہ آج لاہور کی آبادی 2 کروڑ ہے اور اس کو سمجھ لیں کہ 8 کروڑ بندہ اکٹھا ہوا ہے، اگر اس کو پروپورشن لیا جائے تو 8 کروڑ بندہ اکٹھا ہوا ہے آج کے دور کی یہ بات کی جائے تو مونا یہ ہے کہ یہ شان، یہ سمجھ لیں یہ جو درجہ نصیب ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پکی اور سچی وابستگی کی وجہ سے نصیب ہوا ہے۔ بیٹے میں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صاحب اللہ کے ساتھ پکی اور سچی وابستگی نصیب کرے۔ اگر سرکار سے وابستہ ہو گئے کامیابی ہمارے قدم چومے گی، یہ گارنٹی ہے اس بات کی۔ تو لہٰذا آپ جب بھی اپنے آپ کو کسی آئینے میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی ترازو کے اندر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سوچیں کہ اس ترازو میں بڑھنے کے لیے، اس ترازو کا پلڑا بھاری کرنے کے لیے ایک ہی پرچی ہے، وہ ہے درود پاک، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام کو بلند کرنے کے لیے آپ کی زبان سے ذکر ہونا چاہیے وہ درود پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ دل میں بات ٹھان کے جائیں کہ جو بات ہمارے اساتذہ ہم سے کہتے ہیں ہم اس پہ عمل ضرور کریں گے، کیونکہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا ہے پہلے تو آج کے موضوع کے بارے میں کہ کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ اور آج کی اس محفل کے بارے میں کہتا ہوں کہ
عمل سے زندگی بنتی ہے بیٹے، جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری کا نہ ناری وما علینا الا۔ بہت شکریہ سر آصف کیانی صاحب۔ اب میں آپ کے سامنے دعوت دوں گا سر فیصل عباس صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اسکاؤٹس کے حوالے سے چند اپنے خیالات کا اظہار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب پرنسپل صاحب، میرے دوستوں، میرے کولیگز اور میرے پیارے بچے، آپ لوگ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے نیچے، اندازہ ہے کہ آپ کافی تھک چکے ہوں گے، اور اس میں بھی دیکھیں، اس میں بھی آپ کے لیے سبق ہے۔ سر جب اس اسکول میں آئے تھے، پہلی ہی میٹنگ سر نے بہت سے لوگوں کے ساتھ کی اور ان سے تقاضا کیا، دیکھیں اتنا بڑا اسکول ہے اور ہمارے پاس ایک بڑا ہال نہیں ہے جس میں چیئر لگی ہوں، ہمارے یہ پیارے بچے اوپر بیٹھے ہوں، اور آج آپ تھکتے بھی نہیں۔ 1916 میں آپ کا یہ اسکول بنا تھا، 1916 میں یہ بلڈنگ بنی تھی، اور آج بھی آپ دیکھیں اسی طرح یہ ہے، اس کے اندر کوئی چینج نہیں ہے۔ یہ المیہ ہے ہمارے ملک کے ساتھ کہ جو ہماری ترجیحات ہیں اس میں تعلیم نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے، تعلیم نہیں ہے۔ کہ ہمیں بھی شرم آتی ہے کہ ہمارے بچے زمین کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے لیے کیوں نہ باقی جو ادارے ہیں جن میں اتنے بڑے بڑے ہال بنے ہوئے ہیں تو ہمارے بچوں کے لیے کیوں نہیں ہے، جس میں بینچز لگے ہوں، اوپر بیٹھے ہوں، پورا دن یہاں فنکشن چلے، یہ تھکیں گی نہیں۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے پیغام ہے، جو 10th کلاس اس اسکول سے جانے والی ہے، یہ آپ ہمارے نمائندے بنیں گے، آپ ہمارے مبصر بنیں گے۔ آپ جب آگے جائیں گے 18 سال کے بعد آپ کی ووٹ بھی بن جائے گی، آپ نے آگے بات کرنی ہے کہ دیکھیں ہمارے اداروں میں یہ چیز نہیں ہے، اپنے والدین سے بات کرنی ہے کہ آپ کوشش کریں، ہم نے ان کو بنانا ہے، ان کو گرانا نہیں ہے، ہم نے انہیں اوپر لے کے جانا ہے۔ آپ نہیں بیٹھ سکیں گے اس حال کے اندر، لیکن آنے والی نسلیں بیٹھیں گی اور یاد کریں گی کہ کوئی بندہ تو تھا جس نے یہ چیزیں بنوائی تھی۔ آپ سب کی یہ ذمہ داری ہے کوشش کرنا۔ یہ کیوں ذمہ داری ہے؟ یہی مقصد ہے اسکاؤٹ کا، یہ مقصد ہے اسکاؤٹ کا، اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ بچوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ ہم بھی پاکستانی شہری ہیں، کچھ ہمارے بھی کام ہیں۔ میں آج بھی دیکھتا ہوں کہ عام بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں، اسکاؤٹ بھی اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں اپنے اندر کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ اسکاؤٹ کا کام ہے، کوئی بچہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے، بریک ٹائم، چھٹی ٹائم، صبح کے ٹائم کوئی ایسی تقریب کاری والی سرگرمیاں کرتا ہے تو ان کا کام لڑنا نہیں ہے، نام نوٹ کر کے ہمارے تک پہنچا دینا، آگے ہم جانے اور وہ بچہ جانے جس میں اتنی ہمت آ گئی ہے کہ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے یا یہاں کچرا پھیلاتا ہے، اسکول کی چیزوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسکاؤٹ کے مقاصد میں 7 مقاصد ہیں جو بڑے مقاصد ہیں، آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ عام بچے بھی اس کی طرف آ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ آپ کے علاقے میں کون سے بچے اسکول میں نہیں آتے، پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ بچوں نے کوشش کرنی ہے کہ یہ بچے ہمارے اسکول میں آ جائیں۔ اس کے لیے آپ نے ہم سے رابطہ کرنا ہے، بتانا ہے سر فلانے بچے پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے پاس یونیفارم نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، وہ پڑھ نہیں سکتے۔ تو پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ آؤٹ آف اسکول بچوں کے لیے کوشش کرنا۔ دوسرے نمبر پہ ہے صحت و صفائی۔ آپ دیکھیں ایک وقت تھا جب کرونا آیا تھا، ہم نے اذانیں دینے بھی شروع کر دی تھی، ہم اللہ کے اتنے قریب ہو گئے تھے کیونکہ ہم موت سے ڈر رہے تھے، اللہ سے نہیں، بیماری سے ڈر رہے تھے، اللہ سے نہیں ڈر رہے تھے۔ آج بھی تو اللہ اسی طرح ہی ہے، آج بھی تو اس نے کن کہہ دیا وہی بیماری پھر آ جائے گی، کیسے بچیں گے ہم؟ اس کے لیے بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ صحت و صفائی کے حوالے سے کہ ہمارے کلاسز کے اندر، ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقوں میں، آپ کو پتا ہے ہمارے بزرگ جو ہوتے تھے وہ چلتے چلتے کوئی ایسی جڑی بوٹیاں نکلی ہوئی جو نقصان دہ ہوتی تھی وہ توڑ کے پھینک دیتے تھے کہ کسی بندے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ہم گند اپنے پاس سے پھینکتے ہیں، ہمارے پورے کوٹا میں آپ چلے جائیں، جتنے بھی پلاٹ ہیں ہم اپنے گھر کا کچرا ان میں پھینک دیتے ہیں، وہ کون سا میرا پلاٹ ہے، وہ اٹھاتا رہے گا۔ یہ وہ نیچر ہے جو ہمارے اندر ڈیولپ ہو چکی ہے، ہم نے یہ ختم کرنی ہے۔ یہ اسکاؤٹ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ نے پہلے اپنی تربیت،
اس کے بعد دوسرے کی، اس کے بعد ہے منشیات سے بچاؤ۔ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، کچھ بچے ایسے ہیں جو اسکول کے بعد سگریٹ پیتے ہیں، ان کی انفارمیشن ہمارے پاس ہے، ان کے لیے وارننگ ہے کہ نیکسٹ اگر ان کی کوئی ایسی سرگرمی پکڑی گئی تو وہ اسکول کا حصہ نہیں رہیں گے۔ اسکاؤٹ کی ذمہ داری ہے، کوئی بچہ ایسا کام کرتا ہے، کوئی نسوار وغیرہ لے کے آتا ہے اسکول میں، تو آپ نے ہمارے تک یہ بات پہنچانی ہے۔ آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے ان بچوں سے ڈر لگتا ہو، تو آپ نے سامنے نہیں آنا، آپ نے ہم تک نام پہنچا دینا۔ اس کے بعد تحفظ ماحول۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایلون مسک اور یہ جو امیر ترین اشخاص ہیں دنیا کے، یہ کیا کوشش کر رہے ہیں، کیوں نہ ہم جا کے مارس کے اوپر، مریخ کے اوپر کوئی ایک نئی دنیا بنا لیں، کیونکہ ہماری دنیا تباہ ہونے والی ہے اور اس کو تباہ کرنے میں ہم نے خود حصہ ڈالا ہوا ہے۔ ہم سب سے زیادہ آگ لگاتے ہیں جنگلات میں، ہم پودے نہیں لگاتے، پودے کاٹ دیتے ہیں، ضائع کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، شجرکاری کی طرف آنا ہے۔ ہر اسکاؤٹ کی ذمہ داری ہوگی کہ اپنے نام کا ایک پودا اسکول کے اندر لگائے گا، تاکہ جب وہ جائے یاد رکھا جائے کہ یہ اس بچے نے یہاں لگایا تھا۔ مجھے اور سر عرفان کو آج بھی اس بچے کا نام یاد ہے جس نے ہائی اسکول مواڑہ میں 2 لوگ کاٹ کے پودے لگائے تھے۔ آج بھی ہم یاد کرتے ہیں 2012 میں اس بچے نے دیکھے یہ 2 پودے لگائے تھے۔ وہ بچہ 2012 میں بڑا ہو گیا، اب جاب کر رہا ہے، تو آپ لوگوں کا بھی نام یہاں یاد رکھا جائے گا کہ یہ دیکھیں یہ بچے جو ہیں انہوں نے یہ پودے لگائے تھے۔ تو آپ کی ذمہ داری ہے شجرکاری کی طرف آنا۔ اس کے بعد کچھ خاص پروجیکٹ ہوتے ہیں جو اسائن کیے جاتے ہیں، جن میں ہم اپنے اسکول کی طرف سے سائنس کے کچھ پروجیکٹ رکھیں گے اور سائنس کا انشاءاللہ ایک کلب بنائیں گے، جس میں دسمبر میں ہمارا ارادہ ہے کہ مقابلہ کرایا جائے۔ اب آتے ہیں مین مقصد کی طرف جو کل ہم نے لیا ہے۔ کل اسکاؤٹ کا ٹیسٹ ہوا ہے، پورے اسکول کو یہ بات کسی حد تک پتہ ہوگی، بڑا ہی زبردست ٹیسٹ ہوا ہے، کیونکہ 2 بچے ایسے تھے جنہوں نے سب کو کمپلیٹ کیا، اور کوئی ایسا سوال نہیں تھا جو ایک بچے کو نہ آتا ہو۔ ایک بچہ ایسا تھا جس کو سارے سوال آتے تھے، 200-250 سوال تھے اسکاؤٹ کے، اس بچے نے تیار کیے ہوئے تھے، اور جتنے سوال میں نے پوچھے اس نے جواب دیے۔ وہ اسکاؤٹس میں پہلے نمبر پر ہے۔ زبردست کلیپنگ، سبحان شکیل 6 سے۔ ابھی آپ نے، چونکہ ہمارا مقابلہ آدھا رہتا ہے، ابھی ہماری مڈل سیکشن کا یہ مقابلہ ہوا تھا، ہائی سیکشن میں 9 کے بچے ہیں، کچھ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے، ان کا ٹیسٹ ابھی رہتا ہے۔ ان کو کہتے ہیں بوائے اسکاؤٹ، اور جو چھوٹے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں شاہین اسکاؤٹ۔ ان کا مقابلہ بھی انشاءاللہ ہم نے منڈے کو کرانا ہے، اور نیکسٹ بزم ادب میں آپ کو اس کے انعامات دیے جائیں گے جو اول اور دوم آئے ہیں۔ اب جو فرسٹ ہے یہ بچہ شاہین لیڈر بن گیا، اب یہ ہمارے اسکول کا شاہین لیڈر ہے۔ سبحان شکیل، سبحان شکیل اسٹیج پہ آ جائیں تاکہ سب بچوں کو پتا چلے کہ سبحان شکیل یہ بچہ، ان کے انعام جو ہیں یہ اس میں نہیں، اگلے بزم ادب میں، کیونکہ ابھی ایک مقابلہ رہتا ہے۔ یہ ایک ٹیسٹ وہ بھی رہتا ہے جو 6 بچوں نے دیا تھا، اس کا رزلٹ آگے گیا ہوا ہے، وہاں سے وہ کمپائل ہو کے آتا ہے کہ آپ کے 6 بچوں میں سے فرسٹ کون ہے۔ اس کے بعد یہ سیکنڈ جو ہے اس کو بھی اسٹیج پہ آنا پڑے گا، محمد سعد 7th A۔ اس بچے نے بھی، سبحان شکیل نے 60 میں سے 60 نمبر لیے اور محمد سعد نے 50 نمبر لیے 60 میں سے۔ ان دونوں کا آپس میں بڑا زبردست مقابلہ ہوا، باقی بچے بیٹھے ہوئے تھے لیکن یہ بہت زبردست تیاری کر گئے تھے۔ محمد صاحب جو ہے یہ اب اسکاؤٹ لیڈر ہے، اس کا جو عہدہ ہے اسکاؤٹ لیڈر کا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو بچہ آیا ہے یہ 8 کلاس کا ہے، سید امان حیدر، یہ تیسرے نمبر پر سید امان حیدر اسٹیج پہ آ جائے۔ یہ بچہ اسسٹنٹ اسکاؤٹ لیڈر بن چکا ہے، تمام بچوں میں کمپٹیشن کے بعد یہ بچہ اسسٹنٹ اسکاؤٹ لیڈر بن چکا ہے۔ جو اسکاؤٹ ہیں انہوں نے ان تینوں کی ہر بات مانی ہے، کیونکہ ہم ہدایات ان کو دیا کریں گے، یہ آپ کو آگے ٹریننگ دیں گے، آگے آپ کو لے کر آئیں گے۔ اس کے بعد چوتھی پوزیشن 2 بچوں نے
حاصل کیا. ایک ہے عبد الحسید 6A اور ایک ہے کاشف علی 8B. ان دونوں کے مارکس برابر تھے. یہ چوتھے نمبر پہ آئے. یہ دونوں بچے بھی اسٹیج پہ آ جائیں. اب دیکھیں یہ اسکاؤٹ کیوں بنائے جاتے ہیں. یہ بغیر کسی معاوضے کے اپنے اس ملک کے لیے، اپنے اس اسکول کے لیے اپنی خدمات پیش کریں. خدمات میں سب سے پہلے کیا ہے؟ کردار سازی. ہم نے ایک کلب بنانا ہے جس کا نام بھی ہے کردار سازی پہ ہے، کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی. یہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی لیٹر آیا ہوا ہے اور انشاءاللہ یہ اسکاؤٹ جو ہیں یہ سوسائٹی بھی بنائیں گے، اس کے بھی لیڈر ہوں گے. اور ان کو ملے گا کیا؟ دیکھیں گورنمنٹ کی طرف سے مری میں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. جو بچے، ایک تو ابھی ٹیسٹ ہوا تھا پچھلے دنوں میں، ایک ٹیسٹ ہوگا میرے خیال میں مارچ اپریل میں ہوتا ہے. اس میں جو بچے پوزیشن لیتے ہیں ان کی ٹریننگ مری میں کرائی جاتی ہے. ان بچوں کی کیمپنگ ہوگی مری میں. جو بچے ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے، یہ جو پیچھے رہ گئے یہ نہ سوچیں ہم پیچھے رہ گئے، ہم نہیں مقابلہ کر سکتے. آپ ابھی بھی مقابلہ کا موقع ہے آپ کے پاس. جو بچہ ان میں پوزیشن لے گا انشاءاللہ جب گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہدایت آئیں گی تو ان کا کیمپ مری میں جب لگے گا ان کو ہم وہاں پر لے کے جائیں گے. تو آپ لوگ اپنی ذمہ داریاں بہتر طریقے سے ادا کریں. جس طرح ان بچوں نے اسکاؤٹ کے ٹیسٹ میں پوزیشن لی ہے، مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ بچے پڑھائی میں بھی سب سے آگے نکلیں گے انشاءاللہ. تو اب میری چونکہ کافی وقت ہو گیا ہے، یہی تھا کہ ان بچوں کی اپریشیشن اور آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ ان کو جو عہدے ملے ہیں آپ نے ان کی پوری معاونت کرنی ہے تمام اسکاؤٹس نے. بہت شکریہ. آخر میں گزارش کروں گا جناب پرنسپل صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جمعۃ المبارک ہے. آج اسمبلی کا ٹائم تھوڑا زیادہ لمبا ہو گیا ہے. مجھے پتہ ہے بچے بھی تھک گئے ہیں، لیکن بیٹا کوشش کیا کریں جب یہاں پر ٹیچر بات کرتے ہیں، اسٹیج پر جو بھی بندہ آتا ہے، جو بچے اپنے کام کر رہے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے ذرا توجہ کر لیں. بیٹا یہ مواقع زندگی میں بہت تھوڑے ملتے ہیں. جو بندہ اسٹیج پر آتا ہے وہ بہت اچھی تیاری کر کے بڑی ضروری بات آپ سے شیئر کرتا ہے. جمعۃ المبارک والا دن خاص نسبت رکھتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے. تو میری خواہش ہے پہلے کم از کم ایک دفعہ ہر بچہ خلوص نیت کے ساتھ درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. جمعہ والے دن بیٹا یاد سے کوشش کر کے زیادہ درود پاک پیش کیا کریں. اور درود پاک سے بڑھ کے کوئی اور وظیفہ، کوئی اور عبادت نہیں ہے. یہ اللہ بھی، یہ واحد کام ہے جو اللہ بھی کرتا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود اور سلام بھیجو. جو بچے توجہ نہیں کر رہے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں دوبارہ ریوائز کر لیتا ہوں. آج کی جو حاضری ہوئی ہے ہمارے اساتذہ کرام میں سے جناب تبارک صاحب نے جو کلام پیش کیا، انہوں نے میرے خیال میں کوئی موضوع چھوڑا نہیں تھا.
بہت محنت ہوتی ہے بیٹا. کلام اللہ کا کلام ہم بیان کرنا یہ کسی کے نصیب میں ہوتا ہے. نعت بیان کرنا یہ یاد رکھیے گا، جب نعت کے اشعار سر لکھ رہے ہوتے ہیں تو جن کی تعریف ہوتی ہے کیا وہ بے خبر ہیں؟ وہ ہم آپ کو سلام کریں، آپ جواب دیتے ہیں نا آگے سے. تو جب نبی کی تعریف ہو رہی ہو تو نبی بے خبر ہے؟ تو جن کی نسبت، جن کو محبت نبی سے مل جائے، ان کو اور کیا چاہیے؟ میرا بیٹا ابو ہریرہ جب نبی کی تعریف کر رہا تھا، آپ کی آل کی تعریف کر رہا تھا، میرے صحابہ کی تعریف کر رہا تھا، تو کیا مطلب ہے؟ یہ ایسے ہی ہے. اس کی دنیا بھی روشن ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی روشن ہو جاتی ہے. میرا ایک بچہ یہاں پر سٹیج پر کھڑے ہو کے اساتذہ کی تکریم کی بات کر رہا تھا. بیٹا یاد رکھیے گا، بارش برستی ہے نا، سارے علاقے میں یکساں برستی ہے. آپ ایک دم سے علامہ نہیں بن جاتے ہیں، آپ ایک دم سے شعور والے نہیں بن جاتے ہیں، ایک دم سے محبت والے نہیں بن جاتے ہیں. نصیبوں کی بات تو ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی توجہ ضروری ہے. اگر سر آصف کیانی صاحب نے امت کے اس مجاہد کی بات کی ہے تو ایسے اس کو یہ نسبت مل گئی ہے. اس نے خلوص نیت سے بات سنی اور پھر اس کو وہ نصیب مل گیا جو میں اور آپ کو نہیں مل سکتا. بڑے لوگوں نے کہا تم اپنی جان بچا لو، تم کہا دو کہ میں نے بس وہ غصے میں آ کے اس کو مار دیا. اس نے کہا مجھے 100 بار جان ملے نا، میں 100 بار اس کو پھر ماروں گا، میں قتل سے 100 بار کروں گا. یہ محبت کی بات ہے. آپ بیٹھے ہوتے ہیں بیٹا، کوشش کیا کریں توجہ کے ساتھ سنا کریں. اساتذہ کی بات ہے، ہمارے بچوں کی بات ہے، نعت شریف کو اور جو چیز بیان ہوتی ہے. سر فیصل عباس اب سکاؤٹس کی تعریف بتا رہے تھے. یو آر آل سکاؤٹس. ہمارے معاشرے کا ہر بچہ سکاؤٹ ہے. میرا اس معاشرے کو کس نے بچانا ہے؟ ہم تو گزر چکے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں. ہم نے یا آپ نے بچانا ہے؟ ہم آپ کو راستہ بتا رہے ہیں. بیٹا یہ ملک بڑا قیمتی ہے. بخدا ایک گز جگہ آپ کی قبضہ کرے آپ دے دینے کے؟ آپ کی زمین پر کوئی قبضہ کرے آپ دے لیتے ہیں؟ ایک فٹ نہیں دیتے، کٹ مرتے ہیں، کیس کر دیتے ہیں، لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں ایک گز کے لیے. یہ 96 لاکھ مربع میل کا رقبہ، یہ اتنا بڑا ملک اللہ کی نعمت ایسے ہی مل گیا. کیا اس کے لیے کوئی قربانی نہیں ہوئی؟ آج اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہم ڈر رہے ہیں، آج ہم اس کو گندا کر رہے ہیں. اور ہمارا ملک بدنامی کا باعث نہ بنے. ہمارے ملک کی عزت ہونی چاہیے اور میں اور آپ نے اس کی عزت کو بحال رکھنا ہے. ہم نے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. تو یہ جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کے عقل اور شعور دے. وقت زیادہ گزر چکے ہیں اس لیے میں لمبی بات نہیں کرتا. میرا بیٹا آپ سے ایک پیغام ہے اور وہ پیغام یہ ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں مختلف طرح کی ریفارمز ہو رہی ہوتی ہیں، اصلاحات جاری ہوتی رہتی ہیں. آج میرا دل تو تھا کچھ آپ کو اپنی ذات کے بارے میں بتاتا، انسان کی سوچ کے بارے میں بتاتا، انسان کے اندر کی بات بتاتا، لیکن آج نہیں بتاؤں گا کیونکہ آج ٹائم کم ہے اور اس کے لیے ٹائم زیادہ چاہیے. آج سر آصف کیانی صاحب کا بڑا شکریہ، انہوں نے بڑی لمبی بات کر دی، انہوں نے بڑی تفصیل سے محبت کی باتیں کی. تو میں صرف ڈپارٹمنٹل معاملات کی طرف رجوع کرتا ہوں. بیٹا اس وقت جو عالمی مسائل ہیں اس میں سے ایک بڑا مسئلہ، ہمارا بچہ جو سٹیج پر آیا تھا جس نے ابھی تقریر مکمل نہیں کی تھی، اور وہ بچہ بڑا زبردست بات کر رہا تھا سائنس کے کرشمے. جو بچہ سٹیج پر جو بچہ آتا ہے نا، اس نے فی البدی باتیں کی، تھوڑے درمیان میں سلیپ ہو گیا. تو بیٹا آہستہ آہستہ سے بندہ سیکھتا ہے، لیکن اس نے جو باتیں کی وہ مجھے یاد ہے، مجھے نقش میرے کانوں پر، میرے دل پر، میری زبان پر. اس وقت عالمی مسائل ہیں دنیا میں،
اس میں ایک مسئلہ جو ہے وہ سموگ ہے. سر فیصل صاحب بھی یہی بتا رہے تھے کہ دنیا تباہی کی دہانے کی طرف جا رہی ہے اور اس میں سب ہم شامل ہیں. یہ لاہور کی طرف چلے جائیں, انڈیا میں جو ہے وہ دہلی کی طرف چلے جائیں, سانس لینا مشکل ہو رہی ہے, بندے بیمار ہو رہے ہیں. الحمدللہ ہمارا تھوڑا سا پہاڑی علاقہ بچا ہوا ہے لیکن ہم بھی اس میں کردار ادا کر رہے ہیں. بیٹا درخت لگائیں اور جو درخت موجود ہیں ان کو نہ کاٹیں, اور جو لگے ہیں ان کو احتیاط کریں. میرے بچے یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں باہر بھاگ رہے ہوتے ہیں, تو بیٹا درختوں کا خیال کریں, پلاٹ میں نہ بھاگیں. اندر بھی جب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو پلاٹوں میں نہ کھیلیں. کوشش کریں ان درختوں کو سیو کریں, ان کا احترام کریں. اور یاد رکھیں درخت اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی نا, پھر کسی دن ریوائز کر دوں گا, یاد کرا دوں گا. تو ہم دیکھیں کوئی بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہو, ہم اس کو ڈسٹرب کر دیں, اچھی بات ہے؟ تو یہ شیطان کا عمل ہے, وہ ڈسٹرب کرتا ہے آگے. اس طرح یہ درخت بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو کوشش کریں درخت لگائیں, اور جو لگے ہوئے ہیں ان کو احتیاط کریں, ان کے بارے میں بلا وجہ ان کو ڈسٹرب نہ کریں, ان کو کاٹیں نہ, ان کی حفاظت کریں. بیٹا سموگ جانتے ہیں سموگ کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی, سموگ جو ہم گندگی پھیلاتے ہیں, دھواں پھیلاتے ہیں, گرد پھیلاتے ہیں, کیمیکل پھیلاتے ہیں, ان کی وجہ سے جو اوزون لیئر ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. یہ جو کاربن کے مرکبات ہیں اس کی وجہ سے جو سورج کی روشنی آتی ہے یہ ہم تک پیوریفائی ہو کے آتی ہے. اس کی الٹرا وائلٹ ریز جو ہیں, جو خطرناک لہر ہیں, وہ رک جاتی ہے. سموگ اس زمین کے اوپر ایک ایسا ہوا کے اوپر ایک لہر ہے, اور وہ نئے مچھر پیدا ہو جاتے ہیں جس سے ڈینگی زیادہ پھیلتی ہے. کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ, میں نے موسٹلی, میں خود بھی آج صبح بھی کافی سارے کم از کم جو ریپر تھے وہ میں نے خود اٹھائے. بیٹا آپ کیوں پھینکتے ہیں؟ آپ کی وجہ سے آپ کے ٹیچر, آپ کے پرنسپل صاحب, اگر آپ کے مؤسس اساتذہ کرام وہ ان کو دیکھ کے ڈسٹرب ہوتے ہیں, آپ کے بچے دوسرے بچے اٹھاتے ہیں, سویپر اٹھاتے ہیں. بیٹا آپ تھوڑا سا ادب سیکھ لیں کہ پہلی بات ہے وہ جو گندے قسم کے پاپڑ ہیں وہ نہ کھائیں. یہ آپ کی بالکل زہر آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے, یہ چیزیں نہ کھائیں. گھر سے اچھا اپنا نالج لے کے آئیں. نیکسٹ ہو سکتا ہے میں ایسا لازمی کر دوں, ابھی تو میں آپ کو گنجائش دے رہا ہوں, لیکن گندی چیزیں نہ کھائیں. اور جب آپ کوئی جو ریپر وغیرہ ہیں, کاغذ وغیرہ ہیں, وہ پراپر ڈسٹ بن میں پھینکیں. تو آپ اچھے اسٹوڈنٹ بن کے رہیں. میری خواہش ہوگی کہ آپ اچھے ادارے میں پڑھیں, اچھے اسٹوڈنٹ بنیں اور اپنا نام روشن کریں. جزاک اللہ. میں اس پروگرام میں شرکت کرنے والے کچھ طلبہ جنہوں نے اچھی پرفارمنس پیش کی اور انہوں نے پوزیشنز حاصل کی, میں تینوں پوزیشنیں آپ کے سامنے اناؤنس کرتا ہوں. سب سے پہلے ایلیمنٹری سیکشن میں سے جو طلبہ جنہوں نے تقریری مقابلے میں حصہ لیا اور پوزیشن حاصل کی, تیسری پوزیشن حاصل کی ہے محمد سلیمان. محمد سلیمان آئیں اور اپنی ٹرافی وصول کر. میں پرنسپل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ پوزیشن ہولڈرز کو ٹرافی سے نوازیں. سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے شاہزیب. شاہزیب اسٹیج پر آئے اور اپنی ٹرافی وصول کریں. فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے حسرت مسیح. حسرت مسیح اسٹیج پر آئیں اور اپنے ٹرافی وصول کریں. ہائی سیکشن کے طلبہ جنہوں نے پوزیشن حاصل کی, تیسری پوزیشن حاصل کی محمد کیف. محمد کیف اسٹیج پر آئیں اور اپنی ٹرافی وصول کریں. سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے طیب حسین. طیب حسین اور فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے ابو ہریرہ.
طلبا غور سے میری بات سننی ہے. نیکسٹ فرائیڈے کو ملی نغموں اور نظموں کا مقابلہ ہوگا. مڈل سیکشن اور ہائی سیکشن کے وہ طلبا جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، جاوید صاحب کے پاس اور بشارت صاحب کے پاس اپنے نام لکھوا دینے ہیں. اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. آپ سب نے کھڑے ہو کر میرے ساتھ مل کر نعرہ لگانا ہے، پاکستان